अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात कर रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब के अगवा या जबरी गुमशुदगी के हवाले से। मंगल की सुबह मतीउल्लाह जान साहब को इस्लामाबाद के एक ऐसे स्कूल के सामने से उठाया गया जहां मतीउल्लाह जान साहब की वाइफ टीचिंग करती हैं और उस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज में अगवा की पूरी कार्रवाई को देखा जा सकता है। वो फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ये इंसिडेंट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ और इसकी तफसीलात या जुज़ियात आप लोगों तक पहुँच चुकी। आज की इस गुफ्तगू में हम इस पूरे इंसिडेंट को एक डिफरेंट एंगल से डिस्कस करेंगे। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पे बैठे 5th जनरेशन वार वाले शदीद मुहिब्बे वतन लोगों ने, मुजाहिदीन ने, इंटर्नीज ने, सिपाहियों ने काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया, अपने आर्गूमेंट्स देना शुरू किए, जवाबी ट्रेंड्स शुरू किए। और एक वक्त में जब ट्विटर पे 5 टॉप ट्रेंड्स मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से थे, उनमें से 4 ट्रेंड्स मतीउल्लाह जान साहब के हक में थे और 5वां मतीउल्लाह जान साहब के इस पूरे इंसिडेंट को ड्रामा कहा जा रहा था और हैशटैग ट्रेंड किया जा रहा था ड्रामा क्वीन मतीउल्लाह जान। आज की इस गुफ्तगू में हम उन तमाम आर्गूमेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सामने ये प्रेजेंट करें कि बज़ाहिर भले नज़र आने वाले ये आर्गूमेंट्स कितनी कमज़ोर बुनियादों पर खड़े हैं। इस सिलसिले में जो सबसे पहली दलील हमारे एक शदीद मुहिब्बे वतन वीलॉगर ने दी, उसने बुनियादी तौर पे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहे और उसने कहा जी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। ये जिस एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, जिस इदारे की आप बात कर रहे हैं, वो प्रीमियम एजेंसी है, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। तो आप उनसे ये कैसे तवक्को रखते हैं कि वो इतने भोंडे तरीके से मतीउल्लाह जान साहब को उठाएंगे, पहले उनका ताक़ुब करेंगे, उसके बाद एक ऐसे स्कूल के सामने से उनको उठाएंगे जहां कैमरे लगे होंगे ताकि अच्छी तरह से वीडियो सामने आ जाए। और साथ ही उन्होंने हमें ये बताया कि ये इतनी प्रीमियम एजेंसी है, इतनी प्रोफेशनल एजेंसी है कि ये अफ़गानिस्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को उठा लाती है, ये कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान बुलवा कर उठा लेती है। तो उन्होंने बड़े फ़ज़ाइल बयान किए अपनी एजेंसी के। मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारी एजेंसियाँ, हमारे इदारे, हमारी फ़ौज, हमारी ISI, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारे सर का ताज हैं, प्यारे पाकिस्तान के इदारे हैं, हमारे लिए हर हवाले से रिस्पेक्टेबल हैं। एक चपड़ासी से लेके एक जर्नैल तक ये तमाम लोग हमारे लिए मोहतरम हैं जब तक ये अपने प्रोफेशन के मुताबिक अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करते हैं। लेकिन ये बात अपने ज़हनों से निकाल दीजिए कि ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। ये जो नंबर 1 वाला पहाड़ा है, ये सिर्फ हमारे मुहिब्बे वतन लोगों का और मुहिब्बे वतन वीलॉगर्स का फैलाया हुआ झूठ है। और मैं हैरान तब होता हूँ जब बड़े समझदार, बड़े अच्छे लोग जो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं वो भी इससे मुतासिर हो जाते हैं कि शायद हम कोई नंबर 1 एजेंसी हैं। देखें, हमारी ISI और हमारी फ़ौज अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से करती है और उस जॉब पे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उस अप्रिशिएट करने की ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि आप इनको नंबर 1 कहना शुरू कर दें और हर हवाले से इनको फुल प्रूफ कहना शुरू कर दें। ये भी तो ज़हन में रखना चाहिए ना कि यही एजेंसीज़ थीं, यही आर्मी थी और हमारे GHQ के अंदर दहशतगर्द घुस गए थे। ये भी तो ज़हन में रखना चाहिए कि इन्हीं एजेंसीज़ और इसी फ़ौज की मौजूदगी में APS के अंदर दहशतगर्द घुस गए थे। ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि यही एजेंसीज़ और यही आर्मी थी और मुल्क के कोने कोने में दहशतगर्दी हो रही थी। हाँ, ये बात ज़रूर तस्लीम करनी चाहिए कि बाद में जब इसी आर्मी ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारी कौमी क़यादत को एक जगह बिठाया APS के बाद और उसके बाद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अक्रॉस द बोर्ड एक ऑपरेशन शुरू किया, तो इसी आर्मी ने और इन्हीं एजेंसीज़ ने उस दहशतगर्दी पे काबू पा लिया। लेकिन जाहिर है जब जंग होती है तो दोनों फरीक अपने अपने वार इस्तेमाल करते हैं और उस हवाले से हमारे क्रेडिट पे जहां बहुत सारी कामयाबियां हैं, वहीं कुछ नाकामियां भी हमारा मुंह चढ़ा रही हैं। तो ये जो प्रीमियम एजेंसीज़ और नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ी देर के लिए दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस आर्गूमेंट का दूसरा हिस्सा ज़्यादा दिलचस्प है जिसमें कहा गया है कि दुनिया की नंबर 1 और प्रीमियम एजेंसी किसी सहाफ़ी को इतने भोंडे तरीके से क्यों उठाएगी और सहाफ़ी भी वो जो रेलेवेंट नहीं है, जो मैटर नहीं कर रहा। मैं अर्ज़ करूं कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी से बड़ी भोंडी हरकतें हो जाती हैं। ये आर्गूमेंट अपनी असल में कोई आर्गूमेंट ही नहीं है। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब किसी डिबेट में बैठे थे और किसी फ्रेंच ऑफिशियल ने उनसे ये बात की थी कि बिन लादेन अगर मिलिट्री एकेडमी काबुल से 2 किलोमीटर के फासले पर था और ISI को पता ही नहीं था, तो ये कैसी नाअहली है। और अगर नाअहली नहीं है तो आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने 9/11 के हवाले से यही आर्गूमेंट
CIA پہ لوٹا دیا تھا اور پورے حال نے مشرف صاحب کو کلیپ دیا تھا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری ایجنسیز اتنے بھونڈے طریقے سے آپریٹ نہیں کرتی، میں آپ کے سامنے لال مسجد اور نواب اکبر بگٹی کا کیس ایگزامپل کے طور پہ رکھتا ہوں۔ آپ کسی شخص سے ڈسکس کر لیجئے کہ اسلام آباد کے وسط میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب کے پاس ایک مسلح جتھا ہے، اس مسجد اور مدرسے کے اندر خواتین بھی موجود ہیں، مائنرز بھی موجود ہیں، ہمیں کیسے آپریٹ کرنا ہے؟ کوئی بھی شخص آپ کو ایک ہی مشورہ دے گا کہ اگر وہ مسجد اسلام آباد کے وسط میں ہے، آپ اس کی بجلی بند کیجئے، اس کا پانی بند کیجئے، ان لوگوں کو آئسولیٹ کر دیجئے۔ 7 دن، 8 دن، 2 ہفتے، 4 ہفتے مولوی صاحب کی بس ہو جانی ہے اور آپ ایک شخص کی جان ضائع کیے بغیر اس پورے ایشو کو سارٹ آؤٹ کر لیں۔ اور ہم نے ازیوم کیا ہے کہ کسی قسم کا مذاکراتی عمل نہیں چل رہا، لیکن آپ کی ایجنسیز نے، مشرف صاحب نے، پاک فوج نے لال مسجد کے قصے کو کتنے بھونڈے طریقے سے ڈیل کیا، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اس لیے یہ دلیل بطور دلیل نہیں استعمال ہو سکتی کہ ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ ہم نمبر 1 ہیں، ہم پریمیم ایجنسی ہیں اور ہم اتنے بھونڈے طریقے سے یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ اس پورے انسیڈنٹ میں ہمارے 5th جنریشن وار والے مجاہدوں اور انٹرنیز کا دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے اپنی ISI اور فوج کو یہ الزام کیسے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ میں اس آرگومنٹ سے اتفاق کرتا ہوں۔ بغیر ثبوت کے، بغیر کنکریٹ ایویڈنس کے ہمیں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے ISI ہو، چاہے جرنلسٹ ہو یا کوئی مولوی ہو۔ بغیر ثبوت کے ہمیں کسی کا نام لے کے کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے ہم نے پہلے جو 2 ویلاگز کیے اس میں ہم نے کہیں پہ یہ امپلائی نہیں کیا کہ مطیع اللہ جان صاحب کو ISI نے یا فوج نے اٹھایا ہے۔ یہ ہم نے ضرور رپورٹ کیا کہ مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھانے کے بعد مطیع اللہ جان صاحب کے بیٹے کا الزام ISI کے اور ایجنسیز کے اوپر ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے یہ بات مینشن نہیں کی کہ مطیع اللہ جان صاحب کو ISI نے اٹھایا۔ لیکن یہ جو تاثر ہے افراد کو لاپتہ کرنے کے حوالے سے اور خفیہ اداروں کے حوالے سے، یہ کسی ایک انسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں کے اندر سیریز آف انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، اپنے پیاروں سے دور چلے گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ لیکن میرے خیال میں بغیر ثبوت کے پھر بھی آپ یہ الزام اپنے اداروں پہ نہیں لگا سکتے کہ ان لوگوں کو ہماری ایجنسیز نے اٹھایا ہے، بلکہ درست سوال یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر سے جب دن دہاڑے یہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں تو آپ کے بقول پریمیم اور نمبر 1 ایجنسی، سوال تو اس کے کردار پہ ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور یہاں پہ ضمناً 3 اور سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ جب مطیع اللہ جان کا بیٹا اپنے باپ کے اغوا کو ایجنسیز کے کھاتے میں ڈالتا ہے تو آپ کا میڈیا، آپ کے اخبارات اور ٹی وی چینل اس الزام کو ایز این ایلیگیشن ہی صحیح رپورٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب اس کیس میں IG پولیس کو طلب کرتی ہے تو IG پولیس حاضر کیوں نہیں ہوتا؟ اور تیسرا سوال یہ کہ حامد میر یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ میرے پروگرام کا وہ حصہ جس میں مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے اعزاز سید کے ساتھ گفتگو کی گئی اسے سینسر کرا دیا گیا؟ ہمارے ہاں پروگرام کون سینسر کراتا ہے؟ تو میں عرض کروں کہ ہم بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام لگانے کو درست نہیں سمجھتے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک تاثر کریٹ کرتی ہیں اور اس تاثر کو تقویت دیتا ہے آپ کے 5th جنریشن وار کے مجاہدین اور انٹرنیز کا کاؤنٹر نیریٹو۔ تیسرا آرگومنٹ جو ہمارے مجاہدین اور انٹرنیز دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور آپ اس پہ غور کیجئے کہ اس پورے انسیڈنٹ کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے، اور آرگومنٹ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا بینیفیشری ہوتا ہے وہی سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ میں عرض کروں کہ اب اس آرگومنٹ کو ایکسپینڈ کر لیجئے، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سانحہ ساہیوال میں جن بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولی مار دی گئی اس انسیڈنٹ کے سب سے بڑے بینیفیشری سانحہ ساہیوال کے وہ بچے ہیں، اس لیے مجرم بھی وہی بچے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ نقیب اللہ محسود اور راؤ انوار کے کیس میں سب سے بڑا بینیفیشری منظور پشتین، پی ٹی ایم،
محسن داوڑ اور علی وزیر ہیں، اس لیے نقیب اللہ محسود راؤ انوار کے پولیس مقابلے میں نہیں مارا گیا، بلکہ منظور پشتین، محسن داوڑ اور علی وزیر نے باقاعدہ سازش کر کے پہلے نقیب اللہ محسود کا قتل کرایا، پھر اس کی بنیاد پہ پی ٹی ایم کھڑی کی، اس کے بعد الیکشن لڑا اور محسن داوڑ اور علی وزیر قومی اسمبلی کے ممبران منتخب ہوئے۔ تو یہ جو بینیفیشری والا آرگومنٹ ہے، اس کو آپ کہیں بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت کھسا پٹا آرگومنٹ ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس آرگومنٹ پہ انسسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو نامزد ملزم والا آرگومنٹ بھی لینا پڑے گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی قتل ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، تو جب عام آدمی تھانے جاتا ہے تو تھانے دار اس سے پہلی چیز یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں، آپ اپنی ایف آئی آر میں کسی کو نامزد تو نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر آپ بینیفیشری والا آرگومنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو نامزد ملزم والا آرگومنٹ بھی لینا پڑے گا، اور اگر آپ نامزد ملزم والا آرگومنٹ لیتے ہیں تو مطیع اللہ جان صاحب کے بیٹے نے اپنے باپ کے اغوا کا الزام ایجنسیز پہ لگایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحقیقات کا آغاز ایجنسیز کے کردار سے ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جو سب سے آخری بات ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کی جاتی ہے۔ سوال یہ ریز کیا جا رہا ہے کہ گرفتاری سے پہلے، اغوا یا جبری گمشدگی سے پہلے مطیع اللہ جان نے اپنا سیل فون سکول کی عمارت کے اندر کیوں پھینکا؟ آخر کیا تھا اس سیل فون کے اندر؟ اور امپلائی یہ کیا جاتا ہے کہ مطیع اللہ جان کا یہ فعل مطیع اللہ جان کو مشکوک بناتا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ بنیادی طور پہ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر مطیع اللہ جان کے فون میں کچھ تھا، مطیع اللہ جان کے کردار کے حوالے سے، حب الوطنی کے حوالے سے، ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی کنسرنز تھے، تو اصل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف کیس کریں، آپ ان کے خلاف وارنٹ جاری کروائیں، ان کو گرفتار کریں، ان کے خلاف پہلے ثبوت اکٹھے کریں، عدالت میں پیش کریں، ان پہ کیس چلائیں، اور پھر ایک مطیع اللہ جان نہیں، اگر ملک دشمن سرگرمیوں میں 1000 مطیع اللہ جان ملوث ہوں تو انہیں ڈی چوک میں پھانسی لگا دیجئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر مطیع اللہ جان کوئی بہت بڑا مجرم ہے، بہت مشکوک آدمی ہے، پھر بھی آپ اس کو اس طرح نہیں اٹھا سکتے۔ اور اگر آپ نے مطیع اللہ جان کو کسی شک کی بنیاد پہ اٹھایا ہے تو وہ شک اگر یقین کے دائرے میں داخل ہو جائے تب بھی آپ عدالتی نظام کو بائی پاس نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو اس طرح نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اٹھانا اغوا کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر ریاستی ادارے اس میں شامل ہوں تو یہ باقاعدہ جرم اور غداری تصور کیا جائے گا۔ یہاں پہ ضمناً ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ اچھا جی مطیع اللہ جان تو فریڈم آف ایکسپریشن کے دائی ہیں، تو اب وہ واپس آ گئے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے اٹھایا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب تو وہ سیل فون آپ کے پاس ہے، وہ سیل فون جو مطیع اللہ جان نے سکول کی عمارت کے اندر پھینکا تھا اور جس کی بنیاد پہ مطیع اللہ جان کا کردار مشکوک ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ اس سیل فون میں کیا ہے۔ تو یار اس طرح کے آرگومنٹس نہیں ہوتے، اس طرح سے گفتگو نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایجنسیز پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پچھلی 2 دہائیوں میں ہمارے ہاں سیریز آف انسیڈنٹس ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے اداروں کے کردار کو اس حوالے سے مجروح کیا ہے، مشکوک کیا ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کو یہ بات ریمائنڈ کرانی ہوگی کہ آپ ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنے لوگوں کو اغوا کرنا چھوڑ دیں، لاپتہ کرنا چھوڑ دیں، جبری گمشدگیوں کے اس سلسلے سے باز آئیں۔ اور اگر یہ آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دن دہاڑے مطیع اللہ جان کو اغوا کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ جنہوں نے 2 مہینوں سے پروفیسر طاہر اسلام عسکری کو لاپتہ کر رکھا ہے، آپ کے پریمیم ایجنسی ہونے اور نمبر 1 ایجنسی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجرموں تک پہنچیں اور اپنے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو بازیاب کرائیں۔ اس پورے ایشو پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے۔